سامعین محترم، پروگرام سماعت فرمائیے مطالعہ کتاب کا نام ہے شعور حیات، جسے تحریر کیا ہے محمد یوسف اصلاحی نے۔ سنتے ہیں زرار احمد عثمانی کی آواز میں۔ آج کا عنوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور آپ۔ کس مومن کے دل میں یہ آرزو نہ ہوگی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبول دعا کا مستحق بنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کہ اے اللہ تو اس بندے کو خوش و خرم اور شاداب رکھ، اس کے حق میں بھی اللہ کے یہاں شرف قبولیت پائے۔ کیسا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں۔ اس بات میں کیسے تردد ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا شرف قبول پائے گی، اور اللہ اپنے حبیب کی فرمائش ہرگز رد نہ فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا مستحق دنیا میں بھی خوش و خرم اور شاداب رہے گا، لیکن اصل خوشی اور شادابی تو اس کو اس دن حاصل ہوگی جب وہ حشر کے میدان میں اللہ کے حضور پہنچے گا۔ ذرا تصور کیجئے اس بندے کی خوش نصیبی کا جو حشر کے میدان میں اس طرح آئے کہ اس کا چہرہ مسرت و کامرانی سے چمک رہا ہو، اور اس کی نگاہیں دیدار الہی میں محو ہوں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن بہت سے خوش نصیبوں کے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے اور اپنے رب کے دیدار میں محو ہوں گے، جبکہ اس دن بہت سے بد نصیب وہ بھی ہوں گے جن کے چہرے شرم و ندامت اور گناہوں کی تپش سے جھلسے ہوئے ہیبت ناک حد تک سیاہ اور اداس ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ اور بہت سے بد نصیبوں کے چہرے اداس اور بے رونق ہوں گے اس آفت کے اندیشے سے جو ان پر آنے والی ہے۔ ذرا اپنے دل کو ٹٹولیے، کیا آپ کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے کہ آپ بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بنیں کہ اے اللہ تو اس بندے کو خوش و خرم اور شاداب رکھ، اور آپ بھی چمکتے چہرے کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچیں اور اس کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کے لیے یہ دعا فرمائی اور کون لوگ اس کے مستحق ہیں؟ یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے، اور بڑی بےتابی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ان لوگوں کے حق میں فرمائی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر اللہ کے بندوں تک پہنچائیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اس بندے کو شاداب و مسرور رکھے جس نے مجھ سے میرا پیغام سنا اور اسے ٹھیک ٹھیک دوسروں تک پہنچایا۔ بلا شبہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نہیں سن سکتے، لیکن یہ موقع بہرحال آپ کو حاصل ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دوسروں تک ٹھیک ٹھیک پہنچائیں اور قلب کی لگن کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا یقیناً آپ کے حق میں بھی ہے۔ اگر آپ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور حسن و خوبی کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں، یہی آپ کی زندگی کا مشن ہے اور یہی شب و روز کی سرگرمی، پھر دعوت و تبلیغ کے اجر و انعام کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ بالکل ممکن ہے کہ آپ جن لوگوں تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائیں
وہ آپ کے مقابلے میں اس پیغام کی زیادہ حفاظت کریں، آپ سے زیادہ اس کے تقاضوں کو سمجھیں، آپ سے زیادہ اس کا حق ادا کریں، اور آپ سے زیادہ شوق و محنت کے ساتھ دوسروں تک اسے منتقل کریں۔ لیکن اللہ کا فضل و احسان تو دیکھیے، چونکہ ان تک دین کا پیغام پہنچنے کا واسطہ آپ بنے ہیں، اس لیے اب رہتی زندگی تک اس واسطے سے جن جن لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچے گا، ان سب کے اجر و انعام کے برابر آپ کو بھی اجر و انعام ملتا رہے گا۔ آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہ بے پایاں فضل و کرم فرمائے گا، اور ان لوگوں کے اجر و انعام میں بھی کوئی کمی نہ کرے گا۔ البتہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے وقت یہ بنیادی بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جو ٹھیک ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو منتقل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے والوں نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس طرح سمجھا، اور جس طرح اپنے بعد کی امت کو پہنچایا، ٹھیک اسی طرح آپ بھی دوسروں تک وہ دعوت پہنچائیں۔ اس میں آپ کو نہ کسی کمی کی اجازت ہے اور نہ کسی اضافے کا اختیار۔ اگر آپ اسی آرزو کے ساتھ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے مستحق بنیں، اللہ کا دیدار آپ کو نصیب ہو اور قیامت کے دن آپ کامیاب و شادماں اللہ کے حضور پہنچیں، تو آپ نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کریں، نہ کسی لالچ سے مرعوب ہوں، نہ کسی قوت سے خوف کھائیں، اور نہ کسی آزمائش سے ہراساں ہوں۔ ہر آنے والی آفت کا مردانہ وار مقابلہ کریں، اور اللہ کا دین بے کم و کاست ٹھیک ٹھیک اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اور اس تمنا کے ساتھ یہ سب کچھ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو، دنیا میں بھی آپ کامیاب و شادماں ہوں، اور کل قیامت کے روز بھی آپ کا چہرہ مسرت و کامرانی سے دمک رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ اس بندے کو مسرور و شاداب رکھے جس نے مجھ سے کچھ سنا اور پھر اس کو ٹھیک اسی طرح اس نے دوسروں تک پہنچایا جس طرح مجھ سے سنا تھا۔ بہت سے وہ لوگ جن تک واسطوں سے بات پہنچی ہے وہ اس سے زیادہ اس پیغام کی حفاظت کرتے ہیں جو براہ راست سننے والے ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ ابھی آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے مطالعہ کتاب تھی شعور حیات، تحریر محمد یوسف اصلاحی، آواز زرار احمد عثمانی، پیشکش رفا FM 102.2۔